اگر یہ کرتا ہے تو یہ گواہ فاسق فاجر ہے، اور ایسے انسان کی گواہی قابل قبول ہی نہیں، تحقیق کر لو پہلے۔ اس لیے بھائی کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بھی حرام سے بچائیں، اپنی اولاد کو حرام سے بچائیں۔ ہمارا آئیڈیلز انسانوں میں سب سے مقدس ہستی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ ہمیں نبی علیہ السلام کی سیرت سے تعلیم یہ ملتی ہے۔ آپ حضرات نے وہ واقعہ سنا ہوگا، بخاری شریف میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ عنہما، ان میں سے کوئی ایک، وہ کھجور کو گری ہوئی تھی، انہوں نے کھجور گری ہوئی کو منہ میں ڈال دیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کخ کخ، تھو تھو، لیکن منہ سے نکالو، بچوں کو کہتے ہیں نا اس طرح، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا منہ سے نکالو، اور یہاں تک کہ ان کے منہ سے نکالا گیا وہ روتے رہے۔ آپ علیہ السلام نے ان کے منہ میں یہ جانا گوارا نہیں کیا، اس لیے کہ مال مشتبہ تھا، ہو سکتا ہے یہ صدقے کا یعنی واجب صدقہ ہو، زکوٰۃ کا مال ہو، اور سیدوں کے اوپر زکوٰۃ جائز نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے نواسے کو روتا ہوا تو برداشت کیا، لیکن اپنے نواسے کے پیٹ میں مشتبہ مال، حرام تو چھوڑے، مشتبہ مال بھی جانا اور ڈالنا گوارا نہیں کیا۔ یہ رسول اللہ کی تعلیمات ہے۔ تو قرآن کریم بھی دیکھیں نا، اللہ کی شان، اللہ کیسے حکمت والے ہیں۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے سارے رسولوں آپ پاکیزہ غذائیں کھائیں اور نیک عمل کریں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا یا ایھا الرسل اعملوا صالحا وکلوا من الطیبات کہ نیک عمل کرو اور پاکیزہ غذائیں کھاؤ۔ آپ اللہ تعالیٰ نے پہلے پاکیزہ غذاؤں کے کھانے کا حکم دیا، اس کے بعد نیک اعمال کا حکم دیا۔ علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ جب غذا پاکیزہ ہوگی تو اس کے اثرات عبادتوں پر بھی ہوں گے، اس کو عبادت میں مزہ آئے گا، عبادت کی چاشنی ملے گی، لذت مٹھاس ملے گی، نماز پڑھتے ہوئے مزہ آئے گا، لوگوں کو ریاکاری کر کے نہیں دکھائے گا کہ میں نماز اس طرح پڑھ رہا ہوں، لوگ میرے نماز کی تعریفیں کریں، لوگ میرے بیانوں کی تعریفیں کریں، لوگ میری قرات کی تعریف کریں، نہیں، لوگ میں قرآن پڑھوں تو لوگ عش عش کر کے اٹھیں، نہیں۔ جب اس کی غذا صحیح ہوگی، غذا پاک ہوگی، پھر اس کا مقصود صرف اللہ ہوگا، لوگ نہیں ہوں گے۔ تو اللہ نے اس لیے فرمایا پاکیزہ غذائیں کھائیں تاکہ نیک اعمال کریں۔ معلوم ہوا پاکیزہ غذا کا تعلق انسان کے کیریکٹر کے ساتھ ہے، انسان کے زندگی کے ساتھ ہے، انسان کی اخلاقیات کے ساتھ ہے، انسان کی معاشرت کے ساتھ ہے، انسان کے معاملات کے ساتھ ہے، انسان کی عبادت کے ساتھ ہے۔ غذا پاک ہوگی تو اس کی زندگی کے اندر سدھار آئے گا، اگر غذا ناپاک ہوگی تو گندے کام کرتا رہے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام حسن ہے، والد کا نام یسار ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ان کی والدہ آتی تھی خدمت کرنے، جس کو آج کل کی زبان میں کہ جھاڑو پوچھا کرنے، خدمت کرنے آتی تھی، نوکرانی تھی۔ بھئی کس گھر کی نوکرانی تھی؟ اس گھر کی کہ جہاں فرشتے بھی آ کر جھک جھک کر سلام کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی نوکرانی تھی، ہماری مومنوں کی ماؤں کی نوکرانی تھی۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آیا کرتی تھی، تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی اماں کے ساتھ آیا کرتے تھے، چھوٹے تھے، اور جب یہ روتے ان کی ماں کام میں لگی ہوتی تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا ان کو فوراً اپنے سینے سے لگا لیا کرتی تھی، اور ضرورت پڑتی تو ان کو فیڈ کرواتی تھی دودھ، حالانکہ ان کے جسم میں دودھ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کرامت دکھائی، جیسے ہی حسن بصری کو وہ لیتی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وجود میں دودھ کا سلسلہ جاری فرما دیتے، اور وہ پھر ان کو فیڈ کرواتی، دودھ پلایا کرتی تھی۔ اسی لیے میرے نبی کے مبارک گھر کی برکت سے جو میرے نبی کی ماؤں کو، میرے نبی کی گھر والیوں کو بھونکتے ہیں، وہ بھی سن لیں کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک گھر کی برکت سے، میرے نبی علیہ السلام کی مبارک گھر والیوں کی برکت سے، جب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ
والے نے ان کا دودھ پیا. کہتے ہیں کہ حضرت حسن بصری بڑے ہو کر ایسی ایسی باتیں کرتے تھے کہ یہ باتیں نبی کیا کرتے تھے, حکمت کی باتیں کیا کرتے تھے, حکمت بھری نصیحت بھری واض و نصیحت کی باتیں کیا کرتے تھے. یہ باتیں یہ نبیوں کے لیول کی ہوا کرتی تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھرانے کی برکت سے ان کی زبان پر, ان کے دل پر حکمت بصیرت کے چشمے جاری فرما دیے تھے. تو وہ فیڈ کرواتی تھی. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, وہ انگریزی تو قطرے پلواؤ, لازمی پلواؤ. میں اس کے حرام ہونے کا نہیں کہہ رہا, پتہ چلے کہ جلوس نکلنا شروع ہو جائے. اس لیے کہ تحنیک کروا, تحنیک بچہ جیسے ہی پیدا ہو پہلے سے اس کے لیے کھجور کسی اللہ والے کے پاس جا کر ان سے کہیں کہ جی, یا بچہ جب ہو جائے فوراً جائے کہ جی ہمارے ہاں بچہ ہوا ہے, ولادت ہوئی ہے, آپ تحنیک کر دیجئے. اگر تحنیک نہیں آتا تو یہ کھجور, یہ جو نا ہمارا بچہ ہوئے کھجور میں لائے ہوں چبا دیجئے. وہ باقی ساری کہانی سمجھ جائیں گے. تو جب وہ اللہ والا چبائے گا, اس کا تھوک اس میں گودے میں شامل ہوگا, پھر وہ گودا, چھلکا نہیں کھجور کا, وہ گودا وہ بچے کے تالو پر لگائیں, اس کا, اس نیک اللہ والے کا اثر اس بچے کے جسم کے اندر منتقل ہوگا. ہمارے یہاں آج کل بہت معذرت سے آج کل کیا بےغیرتی ہو رہی ہے کہ ابھی عورت کو یہ موجود ہے آپ کے علاقے میں, یہ واقعات ہو رہے ہیں. اور صرف یہ علاقہ قصوروار نہیں ہے, اس طرح کے کئی واقعات اور علاقوں میں ہو رہے ہیں. ابھی مثال کے طور پر اس کا سیزر کروانا ہے, آپریشن کروانا ہے, آپریٹ ہونا ہے اس کو, خاتون کو, اور بغیرت اس کا شوہر اور یہ دونوں کھڑے ہوں گے. پریگننٹ عورت ہے, اس کی تصویریں پہلے کھینچیں گے, یادگار ہو کہ اس حالت میں میری بیوی جو ہے نا وہ میرے ساتھ کھڑی ہے. اس سے بڑا کھوتا کوئی نہیں ہے. اس حالت میں بھی تصویر, یہ کتنا بڑا بغیرت آدمی ہوگا, اپنے بھائی کو بھی دکھائے گا, دیکھ اپنے بھابھی کی تصویر دیکھ اس حالت کے اندر. یہ کوئی گائے بیل, کوئی گائے بھینس ہے یہ؟ لیکن کیا کریں, پیسوں سے غیرت نہیں آتی ہے. غیرت آتی ہے قرآن و سنت کی مجلسوں میں آنے سے, غیرت آتی ہے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے, غیرت آتی ہے دین کو فالو کرنے سے. پھر وہ بے حیا تصویر کھنچواتا ہے اور پھر اس کے بعد جاتے ہیں, پھر پہلے سے فوٹوگرافر سے بات ہوئی ہوتی ہے, ویسے ہم روتے ہیں ہمارے گھر میں کھانا نہیں ہے, حالات ایسے ہیں. لیکن یہ بے شرمیاں کرنے کے لیے پتہ نہیں کہاں سے کس کے سامنے رو رو کر ہم روڈ پیٹ کر لے آتے. فوٹوگرافر سے پہلے سے بات فکس ہوئی ہوتی ہے. جب ہمارے یہاں آج کل تو وہ بچہ بھی نہیں کہتے شرم آتی ہے, بابا. ہمارے یہاں جب بابا آ جائے, ہم تو بچپن میں بابا کہتے تھے بزرگ کو, ماشاءاللہ بچپن میں ہی بزرگی لے کر آ رہا ہے وہ, کہ جب ہمارے یہاں بابا ہو جائے یا ہمارے یہاں بیبی آ جائے تو آپ نے فوٹو شوٹ کرنا ہے. میں بغیرت بھی ہوں گا, میری اہلیہ بھی ہوگی, ماشاءاللہ عظمت کا نشان, عظمت کا تارا ہم سب ہوں گے, اور آپ ہمارے لیے جو نا فوٹو شوٹ کیجئے گا, اس کو ہم رکھیں گے, اپنے فریم کر کے رکھیں گے, ایک نشانی ہوگی. جب بچوں کو ماں یہ سکھائے, وہ شرم و حیا سے دور باپ یہ سکھائے, بچہ یہی کام کرے گا, یہی کام کرے گا. اب تو حال یہ ہے کہ مائیں اپنی بچیوں کو اپنے سامنے نچاتی ہیں ٹک ٹاک میں, ابھی اسے ڈانسر بنایا جا رہا ہے. ہم سارا نزلہ حکومتوں پر پھینکتے ہیں, ہم اپنا بھی تو دیکھیں, اپنے گریبان میں بھی دیکھیں. ابھی اسے ڈانسر بنایا جا رہا ہے. معذرت چاہتا ہوں, بہت معذرت سے, مجرا کرنے کی پریکٹس کروائی جا رہی ہے. کیوں؟ وہاں تماشبین پیسے پھینکتے تھے, یا ٹک ٹاک کے اندر ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو باقاعدہ اس کی ویورز بڑھیں گے اور پیسے آئیں گے, ڈالروں میں پیسے آئیں گے, فائدہ ہوگا, گھر بیٹھے بیٹھے پیسے. ارے عزت پیاری ہے یا پیسہ پیارا ہے؟ آج یہ اتنے ہم ڈیپ ہو چکے ہیں معاشرتی طور پر, اتنے گر چکے ہیں مجموعی اعتبار سے جس کی کوئی حد نہیں. اس ٹکڑے نے, اس چھوٹے سے ٹکڑے نے اپنا غلام بنا دیا ہے, ایسا غلام بنا دیا ہے کہ شرم و حیا دور دور تک اب نظر نہیں آ رہی ہمیں. تو اللہ والوں کی صحبت دیکھ لیں. حسن بصری صرف دودھ فیڈ کیا, صرف ام المومنین ام سلمہ کا دودھ پیا. اس دودھ کے اثرات کیا ہیں؟ زبان پر ایسے الفاظ آ رہے تھے جیسے الفاظ نبیوں کی زبانوں پر آتے تھے.
یہ میرے نبی کے گھر کی کرامت ہے، میری ام المومنین کی کرامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن بصری جیسے انسان کی زبان پر یہ مبارک کلمات اللہ نے جاری کروا دیے، یہ خانوادہ نبوت کی کرامت ہے، کاشانہ نبوت کی کرامت ہے۔ تو اس لیے شریعت کہتی ہے بچہ ہو جائے تو تحنیک کروانا چاہیے، کسی اللہ والے کی صحبت میں جائیں اور ان سے کھجور وغیرہ چبوائیں، وہ بچے کی زبان پر رکھے تاکہ بچہ ایک اچھے اثرات لے کر پروان چڑھے، پاکیزہ سوچ لے کر بڑا ہو، مثبت انداز سے کام کرنے والا ہو، تعمیری معیار کے مطابق کام کرے اور ملک و ملت اور دین اسلام کا سچا وفادار سپاہی بنے۔ شرط یہ ہے کہ ماں باپ اس کو صحیح ماحول فراہم کریں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ معاملات 3% ہے، تین حصے ہیں، عبادت ایک حصہ ہے۔ آج ہم اشراق، چاشت، اوابین پڑھنے والے کو کہتے ہیں یہ تقوی طہارت کا مجموعہ ہے، اس کے معاملات چیک کیے ہم نے، اس کے اخلاق کیسے چیک کیے، اس کے ساتھ سفر میں معاملات چیک کیے، کیسا فتویٰ دیتے ہیں ہم کہ یہ متقی ہے؟ متقی آسان کام ہے، جو سود خور آ رہا ہے اس کے دسترخوان پر بیٹھ رہے ہیں اور وہاں سے نفل بھی پڑھ رہے ہیں، یہاں سے سود خورے کے ساتھ کھانا بھی کھا رہے ہیں، جی یہ بڑا متقی ہے، بڑا اونچا ماڑو ہے بھائی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ ایک دلیل یہ دیتے کہ دیکھو ہم کام کر رہے ہیں، دکانیں کھولے ہوئے ہیں، تو یہ بھی تو ایک فرض ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، فرض ادا کرنے کے بعد کمائی کرنا یہ فریضہ ہے، یعنی نماز اگر مقابلے میں آ گئی تو نماز کو نہیں چھوڑیں گے، اس کام کو پینڈنگ میں رکھ دیں گے، پہلے نماز کے لیے آئیں گے۔ کتنے ایسے ہیں کہ جو دکان کو صرف اس لیے نہیں چھوڑتے کہ جی گاہک آئے گا نماز بعد میں پڑھ لیں گے، وہ نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائی مسئلہ پوچھ لیجئے گا، نماز چھوڑ کر کاروبار کرنا جائز ہے؟ وہ جو جتنا اس نے کمایا وہ برکت والا مال ہوا، وہ نحوست والا مال ہوا، وہ نحوست والا مال لے کر گھر جائے گا، اپنی بیوی کو بھی کھلائے گا، اپنی بیٹی کو بھی کھلائے گا، اپنے بچے کو بھی کھلائے گا۔ اب نحوست کو پھیلاتی ہے، نحوست سے نور پیدا نہیں ہوتا، نحوست سے تاریکی پیدا ہوتی ہے۔ بھائی ہم نہیں سب یہ سمجھے کہ سود خوری کا کام حرام ہے، بھائی اگر ہم حلال کام کر رہے ہیں، ٹھیلا باہر لگایا ہوا ہے،